آیت کا علم نہیں ہے، جو غلط بات سن لی ہے اسی کو سب کو صحیح سمجھتے ہیں بھائی۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے جو چیز آپ نے سنی ہو وہ غلط ہو، تو کیسے حق معلوم ہوگا صحیح کیا ہے؟ صرف 4 انگلی کا معاملہ ہے، اپنی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق حاصل کر لو، تمہیں حق بات معلوم ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں ایک المیہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان، بالخصوص اہل سنت میں اور شیعوں کے مقابلے میں جتنے اسلامی فرقے، ان میں اکثریت غلط فہمی کا شکار ہے، اور ان کے یہاں معاملہ بہت سی چیزیں سنی سنائی ہیں، یعنی انہوں نے سن کے مذہب اپنایا ہے۔ تو خالی سن کے مذہب نہیں ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا بہت دیکھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہیں، تو ہم جا کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک بہت سی چیز عام ہے، آج اہل سنت کے یہاں مشہور ہے کہ یہ شیعوں کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے سنا ہی تو ہے 40 پارے کا قرآن، کبھی توفیق کیجئے اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیجئے۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر مسجد میں قرآن موجود ہے، ہر امام باڑے موجود ہے۔ تھوڑی سی توفیق حاصل کیجئے، تھوڑا بہت ہمت کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ یہاں 40 پارے کا قرآن ہے، 30 پاروں کا قرآن ہے۔ اس طریقے کی بہت سی ایسی باتیں جو آج دشمنوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، اور اس میں غلط فہمیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے، بات آئی اہل سنت کے ہاں غلط فہمیاں پھیلانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب انہیں صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو پھر انہیں روکنا آسان نہ ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، ایک غلط فہمیاں یہ چند % افراد ہیں جو صحیح بات آج امت مسلمہ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو پھر انہیں اپنے راستے پر روکنا آسان نہیں ہوگا، یہ اہل بیت کے راستے کو اپنا لیں گے۔ لہٰذا وہ اس کا ایک ثبوت بھی آپ معمولاً بہت سے آج ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بہت سے نوجوان سنے، اس کا میں ثبوت عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے شیعوں کے جو مسائل ہیں اور سوالات ہیں، آپ جا کر کسی عالم سے پوچھئے تو بھئی سوال اور اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوچھا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، منطقی جواب دیا جائے، عقلی جواب دیا جائے، قانع کیا جائے، اسے مطمئن کیا جائے۔ یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ آپ سوال کر کے دیکھ لی، تمام مسلمان نوجوانوں سے میں کر، آپ جا کر کسی بھی عالم سے سوال کر لیجئے، وہ آخر میں یہی کہے گا کہ نہیں اس کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو۔ یہ نوبت آتی لگتا ہے کہ تم شیعوں کے درمیان بیٹھنے لگے ہو۔ بھائی کسی کے درمیان بیٹھو، سوال ہے اور ہر سوال جواب چاہتا ہے۔ الحمدللہ 1400 سال میں شیعوں کے سامنے جتنے بھی سوالات آئے ہیں، ہر سوال کا جواب شیعوں نے دیا ہے۔ اور آج بھی میں یہاں پر ذمہ داری، کوئی ایسا سوال عالم اسلام کا چاہے اپنوں کے درمیان ہو یا غیروں کے درمیان ہو، اپنا سوال کرتا ہے اس کا بھی جواب ہمارے یہاں شیعہ علماء دیتے ہیں، اور غیر بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے اس کا جواب بھی شیعہ علماء دیتے ہیں۔ یہ راستہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آگے نہ پوچھنا اور اس کے آگے نہ پوچھنا، اور لگتا ہے تم فلاں لوگوں کے درمیان بیٹھے، کسی کے درمیان ہم بیٹھ رہے ہیں، ہمیں آیا حق معلوم کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں حق راستے پر آنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں صحیح و باطل معلوم کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، آیا ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے یا آخرت میں بھی جانا ہے، آیا ہمیں جنت و جہنم کی فکر ہے۔ جب جنت و جہنم کی فکر ہے تو ہمیں ہر سوال کرنے کا حق بھی ہے، اور جب ہر سوال کرنے کا حق ہے تو ہر جواب معلوم کرنے کا ہمیں حق ہے۔ تو بظاہر میں جب جواب معلوم کرنے کا حق ہے تو بہت سے جوابات ہونا چاہیے، جوابات دینا چاہیے، جوابات ٹالنا نہیں چاہیے۔ تو معمولاً یہ ہوتا ہے، کہنے کے مقصد یہ تھا بہت سے ہمارے ہاں اعتراضات ہوتا ہے، اسی میں سے حدیث قصہ کے سلسلے میں جب بات آتی، آیت تطہیر ہے، یہاں معاملہ روایت کا نہیں ہے، قرآن کی